بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لرن اردو ود مسز سعدیہ فرحان کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیز سامعین، کوئی بھی زبان سیکھنا اتنا مشکل نہیں اگر اس کے بنیادی اصول و قواعد کو مد نظر رکھا جائے۔ ایسے تمام اساتذہ جو کسی نہ کسی طرح اردو میڈیم اسکولز سے تعلق رکھتے ہیں یا اردو زبان میں دیگر مختلف مضامین پڑھا رہے ہیں، اردو کو صحیح تلفظ اور لب و لہجہ سے پڑھایا جائے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ زبان پر پوری دسترس ہی ہو، مگر جو بھی عنوان پڑھانا مقصود ہے، آپ کے ذمے ہے، اس میں پڑھے جانے والے مشکل الفاظ کا تلفظ، ان کے معانی اور اس سے متعلقہ معلومات ضرور لے لی جائیں۔ عموماً یہ ذمہ داری ایک اردو پڑھانے والے استاد کی ہی سمجھی جاتی ہے کہ وہ ہر بچے کو اس قابل بنائے کہ تلفظ اور لب و لہجہ بھی درست کرے اور اس کی لکھائی میں خوش خطی کو بھی مد نظر رکھے۔ حقیقتاً اگر جغرافیہ، تاریخ، معاشرتی علوم، جنرل سائنس، آرٹ اینڈ ڈرائنگ اور اسلامیات وغیرہ جیسے مضامین اگر اردو میں پڑھائے جائیں تو ان میں بہت سے الفاظ اپنے عنوانات کے تحت قدرے مختلف اور مشکل ہوتے ہیں، جو عموماً اردو مضمون پڑھاتے وقت سامنے نہیں آتے، جب تک کوئی ایسا عنوان جو ان مضامین سے تعلق نہ رکھتا ہو اردو نصاب میں شامل نہ کیا گیا ہو، جن میں جغرافیہ اور تاریخ کے حوالے سے دیے گئے عنوانات، اسلامیات اور جنرل سائنس کے مختلف عنوانات وغیرہ شامل ہیں۔ لہٰذا اردو زبان میں پڑھایا جانے والا ہر عنوان متقاضی ہے کہ اس کے ساتھ اسی طرح انصاف کیا جائے جیسے اردو مضمون پڑھاتے وقت کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے میری ان تمام اساتذہ سے گزارش ہے کہ درست تلفظ اور معانی کے لیے مختلف اردو لغات کا استعمال کریں۔ بہت سی اردو لغات آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن اردو میں مستند لغت فیروز اللغات کو ہی مانا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ اردو لغت کا استعمال اپنا معمول بنائیں اور فیروز اللغات سے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ یہاں اعراب کے ساتھ ساتھ صحیح تلفظ اور معانی بھی بتائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کس لفظ کا تعلق کس زبان سے ہے، لفظ مذکر ہے یا مؤنث، واحد ہے کہ جمع۔ لہٰذا فیروز اللغات سے ضرور بضرور استفادہ کیا جائے اور غلط معلومات اور علم آگے پہنچانے سے گریز کیا جائے، کیونکہ غلط علم اسی طرح نقصان دہ ہے جیسے نیم حکیم خطرہ جان ہے۔